بالله من الشيطان الرجيم کوشش کیا کریں کہ جب اعوذ پڑھتے ہیں تو زال کی پیش واضح ہو. اعوذ اعوذ. ہم روٹین میں جو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ تو زال آدھا کھا جاتے ہیں، اس کی پیش کھا جاتے ہیں. اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ نہیں، لام باریک پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف کئی کاف میں کاف جو ہے باریک پڑھا جائے گا. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فأحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 ہے. کیفا کیفا کا معنی ہے کیسے. یہ کچھ کلمات ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کسی بات کے متعلق یا سوال کیا جاتا ہے، ان کو کہتے ہیں کلمات استفہام. کلمات استفہام. استفہام سوالیہ، تو سوالیہ نشان نہیں ہیں، یہ سوالیہ کلمات ہیں. تو یہ کافی سارے ہیں، میں نے یاد کروائے تھے، اب دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے. من، ما، ماذا، ای، ایتن، کم، کیفا، این، متا، ایان، انا، لما، کا ایجن. یہ جتنے میں نے کلمات پڑھے ہیں یہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں سارے، اور ان کلمات کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے. اور دو حروف ہیں ان کے ذریعے سے بھی سوال کیا جاتا ہے، حل اور آ. حمزہ، حل اور آ. حمزہ زبر آ. حل کا معنی بھی کیا ہے اور حمزہ زبر آ کا معنی بھی کیا ہے. جیسے آپ سورہ فیل پڑھتے ہیں تو الم تر کیف، الم تر کیا نہیں تو نے دیکھا. آ جو شروع میں ہے علم کا، اس آ کا مستقل معنی ہے اور وہ کلمہ وہ حرف استفہام ہے اور اس کا معنی ہے کیا. اسی طرح سورہ ماعون کے شروع میں آتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے دیکھا. ارأیت، رأیت کا معنی تو نے دیکھا، آ کا معنی کیا. اسی طرح حل کا معنی بھی کیا ہوتا ہے، جیسے حل اتی علی الانسان، کیا انسان پر وقت نہیں گزرا. اسی طرح سے یہ باقی حروف ہیں، کلمات ہیں، ان میں کیفا کا معنی ہوتا ہے کیسے. کیسے یا کیا، کیا کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور کیسے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو لفظ ہم دیکھ رہے ہیں تکفرون، یہ علامت مضارع لگی ہوئی ہے تا. آپ تا کو علیحدہ کر دیں، آخر میں واو نون ہے علامت جمع. تا علامت مضارع ہے اور واو نون علامت جمع ہے.
اور بیچ میں اصل لفظ ہے کافارا، اور یہ لفظ جو ہے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں کفر کے معنوں میں. کفارا یکفرو، اس کا فعل ماضی بنتا ہے کفارا اور اس کی مضارع ہے یکفرو. تو یکفرو سے یہ ہے تکفرو. تکفرو جو ہے یہ مخاطب کا حاضر کا صیغہ آ جاتا ہے اور تا کا ترجمہ ہم کرتے ہیں تم کے ساتھ، اور واو نون کا ترجمہ ہم کرتے ہیں سب یا سارے کے ساتھ. اور کفر کا معنی انکار کرنا، تم سب انکار کرتے ہو یا کرو گے. تو چونکہ کیسے آ گیا ہے لہذا ترجمہ ہوگا تم سب کیسے انکار کر سکتے ہو یا کرو گے. یہ مذکر کا صیغہ ہے؟ جی مذکر کا. یہ جیسے یکفرو، یکفران، یکفرون، تکفرو، تکفران، یکفرنا، تکفرو، تکفرانی، تکفرون، تکفرو، تکفرانی، تکفرون. تو جو تکفرون ہے یہ حاضر کا صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کو بولیں گے جمع مذکر حاضر. تم سب کو نہیں پوچھا جائے گا، وہ اس کے تابع ہیں. تم سب انکار کر سکتے ہو، میں نے کیسے کے لحاظ سے ترجمہ کیا، تم سب کیسے انکار کر سکتے ہو. باللہ، اللہ کا. واو کا معنی ہے اور کنتم کا معنی ہے تم تھے. تم تھے، یہ تم جو ہے ویسے تو یہ مطلب ضمیر ہی بتا رہی ہے کہ یہ مخاطب کی ضمیر ہے، لیکن اس کا میں نے کل آپ کو ایک آسان حل بتایا تھا کہ یہ تم لگا ہوا ہو آخر میں تو اس کا ترجمہ بھی آپ نے تم ہی کرنا ہے. اور تم تھے، اور کانا یکون کا معنی تھا یا ہے، تھا یا ہے، ہونا اس سے مراد ہوتا ہے. اور تم تھے امواتن، مردہ. فاحیاکم، پس، فا کا معنی ہے پس، اس نے زندہ کر دیا. کم کا معنی ہے تمہیں، تم سب کو کہہ لیں. ثم، پھر، یمیتو، وہ موت دیتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں ہم نے فی الحال ہی استعمال کیا ہے. وہ موت دے گا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یمیتو موت دیتا ہے، یعنی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ فعل جو ہے واقع ہو رہا ہے، لہذا اس کو ہم فی الحال کے ساتھ ترجمہ کریں تو زیادہ مناسب ہوگا. وہ موت دیتا ہے تمہیں. ثم، پھر، یحییکم. اب دیکھیں یحییکم اب حیات سے ہے، زندہ کرتا ہے تمہیں. یہ ہم اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھ رہے جس زندگی کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے. یہ زندگی جس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے یہ بعد میں آئے گی قبر میں جا کر، لہذا یہاں پر اس کا ترجمہ جو ہے وہ پھر فعل مستقبل کے ساتھ کیا جائے گا. پھر وہ زندہ کرے گا، پھر وہ زندہ کرے گا، یعنی وہ موت دیتا ہے اس کو حال کے ساتھ کہ ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں. اور زندہ کرنے کا عمل جو ہے اب یہاں پہ ہے تو فاحیاکم، یہاں فعل ماضی استعمال ہوا، بس اس نے تمہیں زندہ کر دیا. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. پھر، الا کا مطلب ہے طرف، ہا کا معنی ہے اس، تو اس کی طرف، پھر اس کی طرف. ترجعون، تم سب لوٹائے جاؤ گے. اگر اسی وزن پر آپ چند لفظ جو ہے وہ پڑھے ہیں تو آپ کو فعل مضارع ٹوٹکے کے طور پر یاد ہو جائے گا.
तुरजा जैसे आपने पढ़ा, या युरजा, युरजा या तुरजा। यरजिउ है असल में मुजारे क्या है, यरजिउ, यरजिउ जी राजा से, यरजिउ। अब इससे मुजारे मजहूल कैसे बनेगा, आपने पहले या को जो है वो पेश देनी है, पहला जो अलामत मुजारे उसको क्या करेंगे, या में बदलेंगे। आगे जज्म है रा पर, वो जज्म ही रहेगी। ये जीम की जेर जो है इसको जबर बनाएंगे, युरजा, और पेश पेश ही रहेगी, यानी ये जो आइन कलिमा है इसके ऊपर जबर आ जाएगी, अलामत मुजारे पर पेश आएगी और आइन कलिमा पर जबर आएगी। युरजाउ, तो युरजाउ से जो हाजिर का सीगा बनेगा तो वो बन जाएगा तुरजाउ। किधर गया ये तुरजाउ। तो इसी तरह अगर आप इसको बहुत सारे अल्फाज मश्क में ले आए, ये देखें जैसे या अलमु है, या अलमु ये लफ्ज है, आप खुद इसको देखें बना के, अब कैसे बनेगा, या अलमु से तालमु, ये हाजिर का सीगा आ गया तालमु। तो इसको मजहूल कैसे बनाएंगे, इसी वजन पर आप ले आए, ये ता के ऊपर क्या लगाएंगे, पेश, रा साकिन ही रहेगी, आगे ऑलरेडी लाम के ऊपर जो है वो जबर मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद है, हमें लाने की जरूरत नहीं है। तो लामू, तो लामू ऑलरेडी मौजूद है लाम के ऊपर जबर पहले से ही। अगर ना होगी तो फिर हम लगाएंगे जबर, जबर या जेर हो जो भी हो, हम उसको चेंज करके जबर में ले आएंगे। युरजाऊ, तुरजाऊ, तो लामू, ये लफ्ज है, आगे आप देखें यनकुदूना, ये लफ्ज है यनकुदूना, यनकुदूना से मुखातिब का सीगा बनेगा तनकुदूना। तो तनकुदूना को अगर आप मजहूल बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, तुनकदूना। यहां भी पेश जो है वो जबर में बदल जाएगी, यनकुदूना से, हाँ, तो हाजिर का सीगा बनेगा तनकुदूना, यनकुदूना की बजाय या ले आए शुरू में तो वो बन जाएगा तनकुदूना। तो तनकुदूना से आप मजहूल बनाएं तो वो तुनकदूना। इस सीगे से अगर आप मजहूल बनाते हैं तो वो बनेगा युनकदूना, यानी या की पहली जो पेश है उसको, जबर है उसको पेश में बदल दें, यनकुदूना की बजाय युन, जबर को पेश में बदल दें, पहले वाली जो अलामत मुजारे की जबर है उसको पेश में बदल दें, और आगे जो आइन कलिमा आता है उसके ऊपर जबर लगा दें, तो ये मुजारे मजहूल बन जाता है। इसका माना, पहले माना था वो लौटेंगे, ये लफ्ज है यरजिऊन, वो लौटेंगे, तरजिऊन तुम लौटोगे, तो तुरजाउन तुम लौटाए जाओगे, तुरजाउन तुम लौटाए जाओगे। जब मुजारे मजहूल बन गया तो अब इसका तर्जमा तुम लौटाए जाओगे। तो जितने भी कलिमात हैं इसी हवाले से, तकफुरूना है, अब तकफुरूना को बनाएं तो क्या बनेगा, तुकफरूना, तकफुरूना से तुकफरूना, तुकफरूना तुम इनकार कराए जाओगे, हाँ जी, मुजारे मजहूल बन जाएगा। फिर उसकी तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। कैफा बोलिएगा, तकफुरूना तुम इनकार कर सकते हो, बिल्लाही अल्लाह का, वकुंतुम और तुम थे, अमवातन फअहयाकुम जिंदा कर दिया, कुम तुम्हें, सुम्मा युमीतु वो मौत देता है, कुम तुम्हें, सुम्मा फिर, युहयी जिंदा करता है, कुम तुम्हें, तो यहां जिंदा करता है कि बजाय जिंदा करेगा, सुम्मा इलैही, इला का मतलब तरफ और ही यानी उसके,
پھر اس کی طرف ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، مردہ تھے، فاحیاکم پس اس نے تمہیں حیات بخشی، زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور الوہیت اور شان خالقیت کے لیے حیات و ممات کو بطور استدلال پیش کیا ہے، زندگی اور موت۔ مقصد یہ ہے آیت مبارکہ کا کہ وہ اللہ جس نے تمہیں عدم سے ہست کیا، وہ اللہ جس نے تمہیں نیستی سے، تم نہیں تھے، مردہ تھے کا مطلب ہے کہ تم نہیں تھے، بے جان تھے، مردہ تھے۔ کیا کیفیت تھی میں یہ بعد میں عرض کرتا ہوں۔ تم مردہ تھے یعنی نہیں تھے، اس نے تمہیں زندہ کر دیا، تمہیں زندگی بخش دی، پیدا فرما دیا۔ تو نیستی سے ہستی میں لانے والا، لہذا تم اپنے وجود کو دیکھو، تمہارا پیدا کیا جانا اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تم خود تو نہیں پیدا ہوئے، تم خود پیدا ہو سکتے ہو؟ نہیں۔ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے پیدا کیا ہے۔ لہذا اللہ پاک اس سلسلہ حیات کو بطور اپنی شان خالقیت کے استدلال کے طور پر پیش کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ کیسے انکار کر سکتے ہو تم اللہ کا۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا تم نہیں تھے، فَأَحْيَاكُمْ تو تمہارا پیدا ہونا، تمہیں زندگی دیا جانا، تمہیں زندہ کر دینا، یہ اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ تو اپنے آپ کو دیکھو اور اللہ کی شان خالقیت کو تسلیم کر لو، اس کی الوہیت کو تسلیم کر لو۔ تمہیں انکار زیب نہیں دیتا، تمہاری پیدائش، تمہارا وجود اللہ کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ پھر اگر تمہیں اس پر کوئی شک و شبہ ہو تو چلو تمہیں اس سے اگلے مرحلے کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب زندگی میں ہو، تمہارے پاس اختیارات بھی ہیں، طاقت بھی ہے، سورسز بھی ہے، سب کچھ ہیں، لیکن تم میں سے کوئی شخص، کوئی انسان زندگی پر قادر ہے کہ وہ زندہ رہ لے؟ ہزار خواہشوں کے باوجود، لاکھوں کروڑوں زندہ رہنے کی خواہشوں کے باوجود کوئی شخص، کوئی انسان، خواہ وہ جتنا بھی بڑا سے بڑا امیر کیوں نہ ہو، کبیر کیوں نہ ہو، سلطان اور بادشاہ کیوں نہ ہو، کتنی فوجیں، کتنے لشکر، کتنا روپیہ پیسہ کیوں نہ، اور کتنا ہی مقرب بارگاہ کیوں نہ ہو، کوئی انسان زندہ رہنے پر قادر نہیں۔ ہر شخص جو ہے وہ طبعی طور پر یا حادثاتی طور پر موت سے ضرور ہمکنار ہوتا ہے، اور یہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ ثم یمیتکم لہذا وہ تمہیں پھر موت دیتا ہے۔ تو حیات کے بعد موت دینا یہ بھی اس کے شان الوہیت اور اس کے شان خالقیت پر استدلال ہے کہ یہ اپنی اس موت کو دیکھو۔ اگر کوئی اور خدا ہوتا تو وہ کہتا کہ چیلنج کرتا کہ ٹھیک ہے، میں اس زندگی کو قائم رکھنے والا ہوں، میں نہیں مرنے دوں گا، اور خدا نہیں ہے، یہ تمہاری موت ثابت کر رہی ہے۔ ایک ہی خدا ہے اور اسی کا قانون، اسی کا حکم کار فرما ہے۔ تو پھر جس طرح تم اپنی آنکھوں سے موت سے ہمکنار ہوتا ہوا دیکھتے ہو، اس سے بھی آگے تمہیں لے جائیں تو یہ بات بھی مان لو کہ پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، جیسے اس نے پہلے تمہیں مردہ حالت سے نکال کے زندہ حالت بخشی، اس زندہ حالت سے پھر تمہیں وہ مردہ میں لے گیا، تو اسی طرح پھر وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہیں پھر زندہ کر لے، لہذا وہ تمہیں پھر زندہ کرے گا۔
تو جیسے تم پہلے اپنی موت کا انکار نہیں کر سکتے ہو، زندگی کا انکار نہیں کر سکتے ہو، آنے والی زندگی کا بھی انکار تمہیں پھر زیب نہیں دیتا، تو کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ پھر ایک مرحلہ اور بھی ہے، وہ بھی اسی پر بیس کیا کہ جس ذات جل وعلا کو یہ اختیار ہے اور یہ اس کی شان اور قدرت ہے کہ وہ تمہیں موت سے حیات، حیات سے موت، پھر موت سے حیات ہمکنار کر سکتا ہے، تو پھر یاد رکھو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اس نے ایک دن اور بھی حیات کے لیے مقرر کر رکھا ہے، اس دن پھر وہ سب کو تمہیں جمع کر کے اپنی بارگاہ میں حاضر کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ۔ تو یہ 5 مرحلوں کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر۔ تو یہ دراصل آیت مبارکہ اللہ کی شان خالقیت کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ استدلال اور ایک دعویٰ اور دلیل ہے۔ اب اس سے جو کچھ اخذ ہو رہا ہے اس آیت مبارکہ سے، اس سے یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ انسان اس سے بھی پہلے کئی مرحلوں سے گزر کر آ رہا ہے۔ انسان کے اوپر اور بھی کئی ادوار گزر چکے ہیں، اور زندگی اور موت کے کئی اور بھی حالات گزر چکے ہیں۔ ایک موت تو یہ ذکر ہوا ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے۔ ایک موت کا ذکر اور بھی ہو رہا ہے، تم مردہ تھے، اب جب مردہ تھے تو کوئی زندگی ہوگی جس کے بعد مردہ ہوئے؟ سوچئے نا۔ وہ آپ نے فرمایا نا کہ نیستن آستن، نیستن کا مطلب تھا ہی نہیں، ہاں زندہ تو ٹھیک ہے۔ ہاں، آپ اس لیول پہ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، میں اس سے پیچھے اور لے کے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ آپ کا کوشچن بنتا تھا یہاں پہ، میں اس سے بھی پیچھے لے کے جانا چاہ رہا ہوں، مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے، غور کیجیے گا۔ بلا شبہ وکنتم امواتن کے اندر نیستی کا معنی یعنی بالکل نہ ہونے کا معنی بھی موجود ہے۔ اگر ہم یہ مراد لیں اس آیت مبارکہ سے کہ وہ ایک ایسی حالت تھی جب تم تھے ہی نہیں، تمہارا وجود، تمہارا نام و نشان نہیں تھا، سو اس حالت کو جب تم نیس تھے، نہیں تھے، تو اللہ نے اس حالت کو موت قرار دیا۔ ایک تو یہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے، ایسا ہی ہے جو آپ نے ابھی پوائنٹ ریز کیا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے مجھے تھوڑا سا اب اور بیک پہ جانا پڑے گا۔ زندگی فقط روح کو نہیں کہتے، زندگی فقط جسم یا روح کے ملاپ کو نہیں کہتے، زندگی کے اور بہت سارے فیزز ہیں اور بہت ساری شکلیں ہیں، بہت ساری صورتیں ہیں۔ زندگی 3 طرح سے ثابت ہوتی ہے، زندگی 3 طرح سے ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 1، کسی چیز میں نشو و نما پایا جانا زندگی کی علامت ہے۔ جیسے نباتات ہیں، نباتات یہ جتنے مطلب درخت ہیں، یہ سارے ان کے اندر نشو و نما ہے، ان کے اندر بھی ایک زندگی موجود ہے۔ یہ درختوں میں، پتوں میں، نباتات میں، گھاس میں، پھل پھول پودے، یہ ساری چیزیں نشو و نما پا رہی ہیں۔ اس نشو و نما پانے کے عمل کو بھی زندگی کہتے ہیں، یہ بھی حیات ہے۔ استدلال یہ ہے کہ یہ ساری زمینی چیزیں جو نباتات ہیں، اللہ پاک نے ان کو زندگی کہا قرآن مجید میں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ توجہ ہے نا جی؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، بڑا دلچسپ موضوع ہے، توجہ سے سنیے گا ذرا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا ہوا؟ آسمان سے اللہ نے پانی اتارا۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی عطا کر دی۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی عطا کر دی۔
تو یہ جو زمین ہے اور زمین کی اجناس ہیں، ان کے اندر جو زندگی جس کو اللہ پاک قرار دے رہا ہے، حیات قرار دے رہا ہے، وہ کس بیس پر؟ روح تو ہے نہیں ہے، یہ غیر ذی روح وجود جس میں نشو و نما پائی جاتی ہے، اس سے ثابت ہوا اللہ پاک کے اس فرمان سے کہ زندگی اس عمل کا بھی نام ہے کہ جس چیز کے اندر کسی چیز کا ابتدا سے لے کے اس کا آگے نشو و نما، کمال اور ترقی پانا، اس سارے عمل کو بھی زندگی کہتے ہیں۔ اس کے لیے روح کی ضرورت نہیں ہے، روح نہ بھی ہو تو زندگی ثابت ہوتی ہے۔ ایک یہ عمل ہے زندگی کا، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں قوت نامیہ، قوت نامیہ، یعنی جس کے اندر نمو پانے کی، نشو و نما پانے کی قوت موجود ہے، وہ وجود حیات ہے، وہ وجود زندگی ہے۔ اس بات کی غلام نبی صاحب کلیئر ہو گیا؟ تھوڑا سا مجھے بتاتے جائیں نا، کیا یس یس کرتے چلے جائیں تو میں پھر آگے جو ہے نا مجھے بڑھنے میں آسانی۔ یہی ڈیفینیشن ہے زندگی کی، جی جب وہ پڑھتے تھے تو اس میں یہی ڈیفینیشن ہے کہ ہر وہ چیز جو نشو و نما پاتی ہے یا بڑھتی پھولتی ہے اسے ہم زندگی کہتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ زندگی اور بھی کئی صورتوں میں موجود ہے، وہ موومنٹ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، زندگی قوت حاسہ کا بھی نام ہے، قوت حاسہ، احساس، جہاں احساس ہوگا، شعور ہوگا، جہاں کسی چیز کو محسوس کیا جائے گا، تو جس میں قوت احساس، قوت حاسہ محسوس کرنے کی جس کے اندر قوت پائی جائے گی، وہ وجود بھی زندگی کہلائے گا۔ یہ سارے جانور جو ہیں، حیوانات جو ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں، یہ سارے قوت حاسہ رکھتے ہیں۔ اب یہاں حیوانات اور قوت حاسہ کے ساتھ پھر ان کے ساتھ تیسرا مرحلہ آتا ہے جہاں قوت عاقلہ اور قوت عاملہ آ جاتی ہے، جہاں عقل اور شعور دونوں مل جاتے ہیں۔ وہاں تھا قوت حاسہ میں محسوسات، کسی چیز کو سمجھنا، فیل کرنا، ٹھنڈا گرم، کھانا پینا، یہ سارے معمولات، ان ساری چیزوں کو، ماحول کو سمجھنا، محسوس کرنا، یہ جہاں موجود ہے وہ بھی زندگی ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر زندگی کی ایک قدر اور ہے جہاں آ کے اس کے ساتھ عقل شامل ہو جاتی ہے، شعور شامل ہو جاتا ہے، یہ بھی زندگی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فرمایا ہے، یہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں میری بات سے۔ آپ نے جیسے کہا تھا کہ وہ تو نیست ہے، ایک معنی یہ بھی ہے، لیکن میں اس سے پہلے لے کے جانا چاہ رہا ہوں، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا سے مراد وہ مٹی ہے جس سے اللہ پاک نے انسان کو پیدا فرمایا۔ وہ مٹی، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے، یعنی مٹی تھے، مٹی تھے۔ اب اس مٹی کے ساتھ ابھی روح شامل نہیں ہوئی، تو وہاں ایک زندگی کا آغاز اس روح کے پیدا ہونے اور ملنے سے پہلے بھی ہو چکا تھا، اور وہ تھا اللہ پاک نے اس مٹی کے ساتھ پانی کو شامل کیا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں هو الذی خلقکم من تراب، وہ اللہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، وہ اللہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ اب جب مٹی سے اس نے پیدا کر دیا تو اس بات میں روح ابھی شامل نہیں ہے، روح ابھی الگ موجود ہے، وہ ایک الگ زندگی ہے، روح ایک الگ میدان، ایک الگ زندگی ہے۔ مٹی سے زندگی کا پیدا کیا جانا یہ ایک الگ زندگی ہے۔ اس مٹی سے زندگی کو کیسے پیدا کیا وہ بھی قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اللہ جس نے پانی سے بشر کو پیدا فرمایا۔ میں ریفرنس کے لیے آیات بھی کوٹ کر دوں،
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. وهو الذي خلق من الماء بشرا. یہ سورہ فرقان میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہی ہے جس نے پانی سے آدمی کو پیدا فرمایا. اس مٹی پر اللہ پاک نے پانی اتارا، وہ پانی ایک بذات خود اپنے اندر زندگی کی خاصیت رکھتا ہے. جو چیزیں میں نے ابھی آپ کو نشو و نما پانے اور قوت حاسہ رکھنے اور عقل و شعور رکھنے کے حوالے سے، اس میں سے ایک خاصیت جو ہے وہ قوت نامیہ کی، جس کے اندر جو ہے اس کا نشو و نما پانا، یہ پانی کے اندر خاصیت موجود ہے. تو پانی جو ہے یہ جب اس مٹی کے ساتھ شامل ہوا تو یہ ایک زندگی تھی یہاں پر صرف پانی اور مٹی کے ملنے سے. اس کے ساتھ دو چیزیں اللہ نے اور شامل کی، ایک ہوا کو شامل کیا اور تیسرا اللہ پاک نے اس کے ساتھ آگ کو شامل کیا. یہ ٹوٹل 4 چیزیں ہو گئی، مٹی، پانی، ہوا اور آگ. یہ چاروں چیزوں کا جو مجموعہ ہے یہ ایک بذات خود زندگی تھی، اٹس سیلف ایک زندگی تھی. یہ روح کا عمل ایک الگ زندگی ہے، اور روح اللہ کا امر ہے اور اس پر کبھی موت نہیں ہے. موت، یہ جو 4 چیزیں ہیں جن کا ان کو اگر مٹی سے الگ کر دیے جائے ان تینوں چیزوں کو تو وہ پھر مٹی میں بدل جائے گا، اور جب مٹی میں بدل جائے گا تو ہاں پھر ہم اس کو موت کا نام دیں گے. قرآن مجید نے جب پہلے مرحلے میں فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تو یہ وہ کیفیت ہے انسان کی جب وہ فقط مٹی کی صورت میں تھا. لہذا جب وہ پھر مٹی کی صورت میں جاتا ہے تو اس کو قرآن فرما رہا ہے ثُمَّ يُمِيتُكُمْ. اب اس مٹی میں پھر وہ ساری چیزیں اس سے جدا ہو گئیں اور وہ فقط باقی مٹی رہ گئی، تو اس کو یمیت کہا. اب اس مٹی کے ساتھ پھر اللہ پاک نے ایک حیات اور شامل کر دی. اس حیات کو جسے اللہ یحییکم فرما رہا ہے، یہ کون سی حیات ہے اور اس کی کیا خصوصیات ہیں، اس کی کیا شکل و صورت ہے، یہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں. ابھی فی الحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ سب سے پہلی جو صورت تھی جس کو کنتم امواتن فرمایا وہ مٹی کی صورت ہے، اور پھر جسے ثم یمیتکم کہا یہ پھر مٹی کی صورت ہے. یعنی جب تک وہ مٹی تھی تب تک وہ موت ہے، اور اس مٹی کے ساتھ جب اللہ پاک نے پانی کو شامل کیا اور ان چیزوں کو شامل کیا تو اس کو حیات کہا، جس کو اللہ پاک فرما رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا. اب جب بشر بھی آ گیا ساتھ میں، اس کا ایک پورا سٹرکچر آ گیا، اس کا ایک پورا وجود آ گیا، اور اس کے اندر جو ہے وہ مٹی کے ساتھ پانی بھی شامل ہو چکا ہے، اس کے اندر جو ہے ہوائیں بھی شامل ہو چکی ہیں، اس کے ساتھ جو ہے پھر آگ بھی شامل ہو چکی ہے. یہ ایک مستقل زندگی تھی. اب اس کے ساتھ ایک ایسی زندگی الگ سے جو موجود تھی، اس کے ساتھ یہ ابھی ساری چیزیں شامل نہیں کی، یہ ساری چیزیں شامل نہیں، الگ سے ایک روح اللہ پاک نے جس کے لیے فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں پھر میں اپنی روح کو ڈال دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر تم سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. اور جس کے لیے قرآن مجید فرماتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، پھر سب کے سب فرشتوں نے اس کے سامنے سجدہ کیا. یہ کیفیت ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی، ابھی سجدے کا مرحلہ نہیں آیا تھا، الگ سے روح اپنے مقام پر موجود تھی، یہ سٹرکچر الگ سے اپنے مقام پر موجود تھا. یہ بھی ایک زندگی تھی، وہ بھی ایک زندگی تھی جو روح کی صورت میں تھی. روح والی زندگی کے ساتھ احساس بھی تھا، روح والی زندگی کے ساتھ شعور بھی تھا. جو روح کی زندگی تھی اس کے ساتھ احساس بھی موجود تھا، بولیے، اس کے ساتھ شعور بھی موجود تھا. اللہ پاک نے اس روح والی انسان سے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ان سب کو مخاطب کر کے اللہ نے ان سے کلام فرمایا،
اور اس زندگی سے جو روح کی صورت میں تھی اس نے جواب بھی دیا قالوا بلا، کیوں نہیں باری تعالیٰ، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ اب ایک زندگی وہ تھی، ایک زندگی یہ تھی، اس زندگی کو بھی اللہ نے سلا دیا، پھر اس کے بعد اس زندگی کو بھی سلا دیا۔ یہ کتنا عرصہ پھر سوئی رہی، یہ زندگی کتنا عرصہ سوئی رہی، یہ اللہ کو معلوم۔ پھر جب اللہ کو منظور ہوا تو اللہ نے زندگی کی ایک نئی صورت جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی شکل میں رونما فرمائی، جس میں اس زندگی کو اور اس زندگی کو دونوں کو جب آپس میں ملایا تو یہ زندگی کا ایک تیسرا مرحلہ تھا، ایک زندگی کی تیسری صورت تھی۔ ان دونوں زندگیوں کے بعد دو موتیں وہاں پر وارد ہوئی، دو زندگیاں تھیں، ان دونوں زندگیوں پر دو موتیں وہاں پر وارد ہوئی۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے تیسری زندگی کا آغاز کیا، جس کے لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، کھنکتے ہوئے جو ہے وہ مٹی سے انسان کو ہم نے پیدا فرمایا۔ اور پھر آدم علیہ السلام کا تفصیلی اس پر ذکر ہے۔ اس میں پھر وہ ساری جو ارواح تھی اللہ پاک نے ان کو اپنے حکم سے زمین پر ان کا ورود اپنے اپنے وقت پہ حکم جاری فرما دیا، وہ ہو رہا ہے تب سے لے کے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ لہذا یہ ایک زندگی کا مرحلہ جو وہاں سے چلا اور اس جہان تک پہنچا، جب اس جہان میں آیا تو اس کو ہم نے نام دیا عالم شہادت کا، عالم شہادت۔ اس سے پہلے تھا عالم ارواح، اس عالم ارواح سے بھی پہلے ساری چیزیں اپنے اپنے وجود میں موجود تھی، روح اپنے مقام پر موجود تھی اور باقی تمام اشیاء اپنے مقامات پر موجود تھی۔ سو اللہ پاک نے ان ساری چیزوں کو پھر ایک خاص حیت، ایک خاص شکل و صورت، ایک خاص اس کو جو ہے سٹرکچر دیا اپنے امر کے ساتھ۔ اور پھر تیسرے مرحلے میں تو دو زندگیاں، دو موتیں وہاں ثابت ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو پیریڈ آگے چلتا ہے تو اس میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پشت پدر کو اور رحم مادر کو، ان کو پھر دو زندگیاں قرار دیا ہے۔ سورہ طارق پڑھیں آپ، سورہ طارق، سورہ طارق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، اب یہ مضمون بڑا خوبصورت بن گیا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، تو چاہیے کہ آدمی غور کرے کہ کس چیز سے بنایا گیا۔ مِمَّ خُلِقَ، انسان کو کیسے پیدا کیا گیا، کس چیز سے بنایا اسے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، جست کرتے پانی سے۔ یہاں زندگی جو ہے انسان جس کو قرار دیا جا رہا ہے، خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ٹپکتے ہوئے پانی سے، یخرج من بین الصلب والترائب۔ پھر اب اس زندگی آ چکی ہے اس لفظ میں، خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، وہ پانی کا جو مطلب جس کو ہم تولیدی پانی کہتے ہیں، اس کے اندر بھی ایک نمو ہے، اس کے اندر بھی ایک حیات موجود ہے۔ اس سے آگے پروسیس ہے تو فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب، پیٹھ اور سینوں کے بیچ سے۔ باپ کی جو پیٹھ ہے جس کو پشت کہتے ہیں اس کو قرآن نے صلب کہا، اور ماں کا جو سینہ ہے اس کو قرآن نے ترائب کہا۔ اب زندگی آگے پھر جب اس دنیا میں ظاہر ہوتی ہے تو اس زندگی کو لا کے اللہ پاک نے پھر دو قرار گاہیں دیا ہے، اور یہاں پشت پدر کے اندر بھی زندگی موجود ہے، رحم مادر میں بھی زندگی موجود ہے۔ یہ دو زندگیاں پھر آپس میں ملتی ہیں تو پھر ان سے انہ علی رجعہ لقادر، اللہ پاک فرماتا ہے بے شک اللہ اس کے واپس کر دینے پر بھی قادر ہے۔ تو یہ اس پروسیس سے وہ لا کے اس نے انسان کو دوسری جگہ پر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں من نطفہ، پھر فرمایا من علاقۃ، پھر فرمایا ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا لشیوخا۔ اتنا پروسیس ہے پورا، اللہ پاک نے فرمایا پھر تمہیں نطفہ کیا، یعنی تولیدی پانی کی صورت میں لائے، ٹھیک ہے، اس میں بھی زندگی موجود ہے۔ پھر
सुम्मा मिन नुत्फतिन से आगे बढ़े तो सुम्मा मिन आलाका। अब जब आलाका है तो वो एक मुअल्लक गोश्त का लोथड़ा है जो कि रहम मादर के अंदर एक परवरिश पा रहा है, मुसलसल उसके अंदर नमू मौजूद है, हयात मौजूद है उसके अंदर भी, ठीक है। वो एक प्रोसेस के साथ अपनी जिंदगी के आगे अगले मरहलों की तरफ बढ़ रहा है। फिर अल्लाह पाक ने उसको फरमाया मिन आलाकतिन से सुम्मा युखरिजुकुम तिफला, फिर तुम्हें बच्चा बना के निकाला। वो जो वहां से चला इतने सारे मरहलों से, प्रोसेस से, फरमाया फिर तुम्हें बच्चा बना के निकाला। सुम्मा युखरिजुकुम तिफलन सुम्मा लितबलुगु अशुद्धकुम सुम्मा लितकूनु लिशयूखा, फिर तुम्हें जो है वो अगली उम्र में पहुंचाया हत्ता कि तुम जो है वो बूढ़े हो गए। यानी तुम्हारी जिंदगी फिर बचपन से लेके लड़कपन, जवानी, शबाब तक पहुंची और शबाब से फिर तुम बूढ़े हो गए। तो ये अपना बुढ़ापा रोक कर दिखाओ, मकसूद ये है, अपना बुढ़ापा रोक कर दिखाओ। बचपन से लेके अपना जो प्रोसेस है तुम्हारा बुढ़ापे की तरफ, इसमें किसी मरहले पे खुद को रोक के दिखाओ। नहीं रोक सकते हो, यही इसके पीछे कुव्वत है। इन्नहु अला रज्इही लकादिर, वो इसको लौटाने पर भी कादिर है। सो ऐसे लाया और ऐसे लाके एक पूरा सर्कल बना के अब फिर ले गया तो कहा सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युमीतुकुम, फिर कहा जब ये सारा कुछ देख चुके हो अमवातन से चलकर, तो फिर मान लो कि अल्लाह एक है और अल्लाह खालिक है, अल्लाह कादिर है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह राजिक है। ये सारी उसकी सिफात और उसकी शानें जो है इनको तस्लीम करो। कैसे इनकार कर सकते हो? ये सारा प्रोसेस, मतलब ये कि फिर तुम अंधे हो, तुम्हें फिर शऊर ही नहीं, फिर अकल है, शऊर है, तो ये सारी चीजें तो फिर उसको जानो देखो उसकी कुदरतों से और उसकी सारी तख्लीक के इन मरालों से। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया सुम्मा युहयीकुम, फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा। अब ये जो जिंदगी है जिसका जिक्र फरमाया, ये पीछे मैंने कितनी सारी जिंदगियों का एक प्रोसेस आपको बताया। जिंदगी आगे से आगे अगले फेज में, फिर उससे अगले फेज में, फिर उससे अगले फेज में, वहां से चलकर यहां तक आ पहुंची। अब फिर उसने फरमाया मौत के बाद फिर तुम्हें जिंदा करेगा। तो क्या ये तुम्हारे लिए अब मानना मुश्किल है कि जब तुम थे नहीं, मुर्दा थे, उसी बेजान मट्टी से लेकर अब तक वो तुम्हें इतने सारे प्रोसेस से लाके उसने तुम्हें एक ऐसी जिंदगी, एक ऐसी ताकतवर जिंदगी अता फरमाई, अक्लो शऊर वाली जिंदगी अता फिर उसने वापस ले ली, फिर वापस ले ली। अब वापस ले ली है तो मान लो जैसे उसने तुम्हें वहां से लाके यहां तक छोड़ा है, इससे आगे भी वो तुम्हें चला के आगे तक भी ले जाने पर कादिर है। फिर वो जिंदा करेगा। अब ये जिंदा करेगा, ये जिंदगी कैसी होगी? हम देखते हैं जिस्म तो खत्म हो गया, हम देखते हैं कि कोई दरिया में डूब के मर गया, कोई सैलाब में डूब के मर गया, कोई जहाज के अंदर जल के मर गया, कोई आग के अंदर जलकर मर गया, किसी के जिस्म का कोई हिस्सा, कोई टुकड़ा भी ना मिला। कुरान कह रहा है कि हम तुम्हें जिंदा करेंगे। वो फिर जिंदगी, ये वजूद की जिंदगी, जिस्म की जिंदगी, वो तो हमने अपनी आंखों से देखी, कट गई, खत्म हो गई, उसका रेजा रेजा हो गया, उसका नामो निशान तक भी नहीं बचा। लेकिन जिंदगी अभी भी बाकी है। अल्लाह पाक फरमा रहा है हम तुम्हें जिंदा करेंगे। वो जिंदगी किस चीज पर है? तो अगले मरहले में जो जिंदगी है वो जिंदगी फिर उसकी रूह पर है। यहाँ पर अगली जिंदगी जो है वो रूह की जिंदगी करार दी जा रही है, जो आलम बरज़ख उसे कुरान मजीद ने फरमाया। कुरान मजीद फरमाता है वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, फिर उसके बाद तुम्हारा क़यामत तक के लिए बरज़ख है। वमिन वराइहिम, फिर उसकी जिंदगी, फिर मौत के बाद फिर तुम्हारे लिए बरज़ख है, इला यौम युबअसून, क़यामत तक के लिए। बरज़ख कहते हैं पर्दे को। अब बरज़ख पर्दे को भी कहते हैं, बरज़ख जो है वो रुकावट को भी कहते हैं। अब हम वहां देख नहीं सकते इसलिए उसको बरज़ख कहा, वहां वाले यहां वापिस नहीं आ सकते इसलिए उसको रुकावट कहा। तो वो एक अलग जहान है, जैसे ये एक जहान है ऐसे इसके बाद एक जहान है जिसको बरज़ख कहा, और वहां भी जिंदगी मौजूद है। वो बरज़ख, उसका ठिकाना हम इस्तिलाहन लफ्ज कब्र इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन कब्र उसका असल मकाम नहीं है। कईयों को तो कब्र मिलती ही नहीं है, तो फिर उनके लिए बरज़ख क्या हुआ? लिहाजा बरज़ख जो है वो एक पर्दा है, एक ऐसा मकाम है जहां जिंदगी मौजूद है। ये हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है और कुरान और हदीस से ये साबित है। जहां पर अजाब भी वारिद होता है, जहां पर जज़ा और सजा के मरहले भी होते हैं,
جہاں انعام سے بھی نوازا جاتا ہے، زندگی دے کے رزق بھی دیا جاتا ہے، زندگی دے کے پھر اس کو خوشیاں اور احساسات بھی دیے جاتے ہیں، زندگی جو ہے احساس کے ساتھ وہاں پر موجود ہے۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں وَلَا يَتَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بلکہ وہ اپنے رب تعالیٰ کے ہاں زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ نے اپنے فضل سے انہیں جو دیا اس پر خوش ہوتے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ اس بات پر بھی خوش ہوتے ہیں کہ جو ابھی ان کے بھائی، ان کے آباء و اجداد پیچھے رہ گئے تھے ان سے، ان کو دیکھتے ہیں تو ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے اعزا اقربا وہ بھی ہمارے رستے پر ایمان اور تقوی کے رستے اور ہدایت کے رستے پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں، لہذا ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ لم یلحقوا بہم، جو ابھی ان سے آ کر نہیں ملے۔ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، بے خوف زندگی گزار رہے ہیں اور ان کو غم نہیں ہے، تو ان کی خوشحال زندگی کو دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں، ان کی خوشحال پیچھے ان کی خوشحال زندگی کو وہ دیکھتے ہیں، خوش ہوتے، مطلب یہ ان کا دیکھنا، ان کا خوش ہونا، یہ سارے احساسات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی پھر آگے کسی مرحلے میں بڑی اپنی شان و شوکت کے ساتھ رواں اور دواں ہے۔ یہ صرف شہید کے لیے نہیں ہے، یہ بھی بات میں ذہن میں رکھیے کہ یہ تو آیت صرف شہداء کے لیے ہے تو بس یہاں پہ زندگی، یہ تو ثابت ہو رہا ہے نا، اب شہید ہو یا غیر شہید، اب شہید جو ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بھی جسم کٹ گیا، اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اس کا بھی ریزہ ریزہ ہو گیا جسم کا، جو ویسے مطلب شہادت کی موت نہیں ہے لیکن ویسے مر گیا، کسی وجہ سے ہلاک ہو گیا، آگ کی وجہ سے، پانی میں ڈوب کر، وہ بھی بہت سارے مرحلے، تو جسم تو وہاں بھی نہ رہا۔ یہ تو دونوں کے لیے صورتیں ہیں، لیکن اس کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ زندگی موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی آگے موجود ہے۔ اب ہر شخص کے لیے فرمایا قرآن مجید میں، حدیث پاک میں، کہ قبر کے اندر سوالات ہوں گے۔ وہ سوالات قبر کے اس مقام پر نہیں ہے، اصل میں اس برزخ میں ہیں اور اس روح سے ہیں۔ اس سے پوچھا جا رہا ہے من ربک ما دینک اور ما تقول فی حق ھذا الرجل، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے جو تیرے سامنے موجود ہے۔ تو یہ سوالات کس سے ہو رہے ہیں؟ اس زندہ شخص سے ہو رہے ہیں، اللہ پاک نے جس کو زندگی آگے ایک نئی صورت کے ساتھ عطا کر دی ہے۔ یہ زندگی پھر اس کی جس کو ثم یحییکم کہا جا رہا ہے، یہ کافر پر بھی ہے، یہ مومن پر بھی ہے، یہ پھر ہر کسی کے حسب حال زندگی ہے۔ شہداء پر ہے تو وہ انعامات کے ساتھ اپنے اپنے مقامات کے لحاظ سے ہے، اولیاء پر ہے تو اپنے اپنے مقامات کے لحاظ سے ہے، انبیاء پر ہے تو ان کے لحاظ سے، ان کے مقامات کے لحاظ سے، عام مومن ہے اس کے لیے اس کے لحاظ سے ہے، کافر ہے، گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اس کے لحاظ سے زندگی ہے۔ لیکن آگے مرحلوں میں یا تو وہ عذاب سے دوچار ہو رہی ہے یا پھر وہ اللہ کی نعمتوں سے ہمکنار ہو رہی ہے۔ کسی کو وہ نعمتیں کسی درجے میں مل رہی ہیں تو کسی کو وہ نعمتیں کسی درجے میں مل رہی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر شخص پر عالم برزخ میں ہر صبح و شام کو اس کا آخرت کا ٹھکانہ اس کے اوپر جو ہے وہ ظاہر کیا جاتا ہے، جنتی کے لیے جنت کا اور جہنمی کے لیے جہنم کا۔ صحیح بخاری و مسلم میں حدیث پاک آتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب حساب و کتاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے، وہ دکھائی جاتی ہے، جہنم کی کھڑکی، پھر وہ بند کر دی جاتی ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ اگر تیری بخشش نہ ہوتی تو پھر یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ اسی طرح جہنمی کو دکھایا گیا، پھر اسی طرح جنتی کو دکھایا جاتا ہے۔ تو جہنمی کے لیے وہ کھڑکی کھلی رہتی ہے قیامت تک کے لیے، اور جنتی کے لیے جہنم کی کھڑکی بند کر کے اس کے جنت کے لیے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور وہ قیامت تک کے لیے جنت کی ہواؤں فضاؤں سے نوازا جاتا ہے۔ یہ عالم برزخ ہے۔ تو وہ زندگی ہے جہاں اس کو جنت کی ہوائیں فضائیں بھی دی جا رہی ہیں، وہ زندگی ہے جہاں اس کو عذاب قبر یعنی جہنم کے عذاب سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ تو وہ کافر پر بھی ہے، مومن پر بھی ہے، گناہگار پر بھی ہے، نیکوکار پر بھی ہے، ہر کسی کے حسب حال وہ زندگی آگے رواں دواں ہے۔ یہ زندگی پھر قیامت تک کے لیے ہے۔ ثم یحییکم جس کو قرآن مجید نے فرمایا، ثم الیہ ترجعون، پھر اس زندگی کے بعد پھر اگلی جو زندگی آئے گی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوبارہ
ایک بھرپور ایسی زندگی لائے گا جس کے اندر انسان کو پھر وجود بخش دیا جائے گا. یہ جسمانی وجود جو ہم اس وقت اپنا دیکھ رہے ہیں، اسی طرح اس دن قیامت والے دن ان کو شعور بھی دیا جائے گا. قرآن مجید نے فرمایا علیمت نفس ما قدمت و اخرت، ہر شخص جان لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا. ہر شخص جو ہے اس دن مکمل شعور دیا جائے گا اور مکمل احساس دیا جائے گا، مکمل وجود دیا جائے گا. تو زندگی ایک بار پھر پورے وجود کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی. یہاں تک کی جو زندگی ہے برزخ سے لے کے حشر تک وہ صرف روح کی ساتھ ہے، لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سلامت کے ساتھ اس دنیا سے لے گیا، تو ان کے سلامت جسم وہی یا پھر مثالی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبر میں بھی عطا کرتے ہیں، قبر میں بھی ان کو عطا کرتے ہیں. اور انبیاء علیہ السلام، اسی طرح صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اولیاء اعظام اور کاملین عرفاء، حفاظ کرام، شہداء، ان کے لیے پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان لوگوں کی جو وجود ہیں، جو جسم ہیں، ان کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی. اللہ پاک نے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل الاجساد الانبیاء والشہداء والصلحاء والصلحاء، اور ایک حدیث پاک میں حفاظ کا بھی ذکر آتا ہے. اللہ پاک زمین پر ان کے جسموں کو حرام کر دے گا، یعنی ان کے جسم بھی سلامت رہیں گے قبر کے اندر. ان کو زمین کی مٹی جو ہے وہ ان کے جسموں کو نہیں کھائے گی، ان کے جسم اپنی طور پر موجود رہیں گے، اور ان کے جسموں کے ساتھ ان کی روحوں کا بھی تعلق اور کنیکشن رہے گا، اور ان کے جسموں کو بھی تر و تازگی ملتی رہے گی قبر کے اندر. یہ بھی زندگی کا ایک اعلیٰ مرحلہ ہے کہ ان کے جسموں کو قبر کے اندر بھی تر و تازگی ملتی رہے گی. اس طرح سے تر و تازگی ملتی رہے گی جس طرح اصحاب کہف، آپ نے دیکھا کہ 309 سال ان پر گزرے موت کے ساتھ، مگر ان کے جسموں کو اللہ نے سلامت رکھا. اللہ پاک نے ان کے جسموں کے اوپر تر و تازگی کو قائم رکھا. اللہ پاک نے ان کو دائیں سے بائیں 6 ماہ کے بعد کروٹ بھی عطا فرمائی، ان کے ناخن بھی بڑھتے رہے، ان کے بال بھی بڑھتے رہے. تو وہ جو اللہ وہاں پر زندگی کو قائم رکھنے پر قادر ہے، اسی طرح وہ قبر کے اندر اولیاء، صلحاء، انبیاء کے جسموں کو سلامت رکھنے پر بھی قادر ہے. لہذا ان لوگوں کے جسم بھی قبروں کے اندر محفوظ اور سلامت رہیں گے، اور ان کے جسموں کو ان کی روحوں کے ساتھ کنیکٹ کر کے ان کے جسموں کو بھی سلامت رکھا جائے گا، اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. لہذا یہ زندگی ہر کسی کے، میں نے عرض کیا، حسب حال رہے گی. ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر آخری مرحلہ آئے گا کہ پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو اس دن جب اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جائیں گے تو اس دن پھر شکل و صورت کے ساتھ، اسی شکل و صورت کے ساتھ جس کے ساتھ دنیا میں تھے، اسی شکل و صورت کے ساتھ اس جہاں میں آئیں گے. ہر کوئی شخص پہچان لے گا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا والد ہے، یہ میرا کنبہ ہے، یہ میرا خاندان ہے، یہ میرا قبیلہ ہے، میرا فلاں علاقہ تھا، میرا فلاں شہر تھا، میرا فلاں ملک تھا. ہر شخص پورا مکمل شعور دے دیا جائے گا، اور پھر اس سے آگے حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا. یہ زندگی پھر ثم الیہ ترجعون والی زندگی، یہ میدان حشر میں اسی طرح سے اس وقت تک اس شان کے ساتھ جاری رہے گی جب تک کہ حساب و کتاب مکمل نہیں ہو جائے گا. جب یہ حساب و کتاب کا مرحلہ گزر جائے گا، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو اعلیٰ ترین صورتیں عطا فرمائے گا، اور ان کو شکل و صورت میں، حسن و جمال میں اللہ پاک بہت زیادہ کر دے گا، اور پھر وہ شان و شوکت اور شکل و صورت کے ساتھ نور علی نور جنت کے اندر داخل ہوں گے. یہ اگلے مرحلوں کے لیے اللہ پاک نے پچھلے مرحلوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اپنی اس کیفیت کو دیکھو، پھر اپنے ان سارے مرحلوں کو دیکھو، اپنے مادہ تولید کے عمل سے گزر کے جب گئے ہو اس کو دیکھو، یہ سارے پروسیس کو دیکھو، تو کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو. اللہ پاک نے زندگی کو کن کن مرحلوں سے اور کن کن فیزز سے گزار کر کے تمہیں اس صورت میں لایا ہے، اور پھر اس سے پھر تمہیں جو ہے وہ موت سے دوچار کر کے آگے لے جائے گا. لہذا جیسے اس ساری کو دیکھ رہے ہو، قبول کر رہے ہو، آگے جو مرحلے آنے والے ہیں ان کو بھی قبول کر لو اور مان لو، اور اللہ پر ایمان لے آؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول منظور فرمائے. جزاکم اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم.